پہلے پولیس نے گرفتار کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا. کیا وجہ تھی, کیوں چھوڑا گیا؟ 4 دن پہلے یہ بات پتہ چلی کہ جی وہ گھر نہیں پہنچی. ان سب نے مجھے کہا جی میڈم اس پہ کام ہو رہا ہے, بس پولیس لگی ہوئی ہے تفتیش کرنے. مطلب اور بیچ میں کوئی آتا ہے جی, کوئی جرگے بھی آ رہے ہیں ان کے گھر. مطلب یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ پولیس کی نیگلیجنس نظر آتی ہے. میں نے کل اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جو تفتیش کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بہت غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اقرا قتل کیس میں اس میں بھی نیگلیجنس ہمیں نظر آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین, موجود ہوں پشاور پریس کلب میں اور میرے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد سے مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی آمنہ سردار صاحبہ. گزشتہ دنوں ایبٹ آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق پہلے تو اغوا ہوئی اور اغوا کے محض 2-3 دن بعد ان کی لاش ڈیڈ باڈی کل ایبٹ آباد کے نواحی جنگل سے وہ برآمد کی گئی ہے. آمنہ سردار صاحبہ ایبٹ آباد ضلع سے ہیں, ایبٹ آباد سٹی سے ہیں. اس واقعے کے حوالے سے ان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر وردہ جو ہیں بڑی ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں DHQ بے نظیر شہید ہسپتال جو ہمارا ہے وہاں پہ, اور ان کا یہ پتہ چلا 4 دن پہلے یہ بات پتہ چلی کہ جی وہ گھر نہیں پہنچی. یعنی ان کی پھر CCTV فوٹیج نکالی. میں MS صاحب سے رابطے میں تھی. MS صاحب نے کہا جی مجھے جیسے ہی ان کے گھر والوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میڈم ابھی تک گھر نہیں پہنچی ڈاکٹر صاحبہ, تو میں گیا, میں نے CCTV فوٹیجز اسی وقت نکالے, پولیس کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ بیٹھ کے گاڑی میں جا رہی ہیں. پھر وہ سارا ان کی یہ بھی تو میں کل جو ڈیٹیلز مجھے پتہ چلیں کہ وہ ان کے ڈرائیور نے ان کو کہیں ڈراپ کیا, ان کی دوست بھی ان کے ساتھ تھیں اور یہ ان کی بچپن کی مطلب کافی پرانی دوست تھیں. 67 تولہ سونا بہت اس وقت اماؤنٹ ہے, تو وہ اس اماؤنٹ کے پیچھے انہوں نے ان سے کئی بار رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ جو ان کے گھر والوں کا بیان ہے تو, لیکن انہوں نے نہیں دیا. تو ابھی انہوں نے ان کو کہیں تسلی دی ہوگی کہ آپ آئے میں آپ کو دوں گی. تو جو میں کل مجھے معلومات ملی اور اس میں یہ تھا کہ وہ گئیں اور پھر اس کے بعد وہ مسنگ ہے. ان سب نے مجھے کہا جی میڈم اس پہ کام ہو رہا ہے, بس پولیس لگی ہوئی ہے تفتیش کرنے. دوسرے دن جب پتہ لگا کہ وہ نہیں پہنچی ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی تھی. اب جو بات ہے اس میں جو نیگلیجنس ہوئی ہے وہ شاید پولیس کی طرف سے ہوئی ہے. پہلے پولیس نے گرفتار کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا. کیا وجہ تھی, کیوں چھوڑا گیا؟ اور یہ تو مطلب اور بیچ میں کوئی آتا ہے جی, کوئی جرگے بھی آ رہے ہیں ان کے گھر. مطلب یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ پولیس کی نیگلیجنس نظر آتی ہے کیا. اور میں نے کل اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جو تفتیش کا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ بہت غلط طریقے سے ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جولائی میں ایبٹ آباد میں ہی ایک 12-13 سال کی بچی جو میرے علاقے سے تعلق رکھتی تھی, میرے گاؤں کی تھی, اس کو ریپ کر کے اور اس کے ساتھ بار زیادتی کر کے اس بچی کو قتل کر دیا گیا. اس حد تک کہ وہ اس کی جو کنڈیشن تھی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قسم کی تھی اور کتنا افسوسناک. اقرا جو واقعہ تھا اقرا قتل کیس میں, اس میں بھی نیگلیجنس ہمیں نظر آئی. اتنے واقعات ہو گئے ہیں اوپر نیچے. تو یہی کل اسمبلی میں بھی بات ہوئی, اسپیکر صاحب نے بھی کی کہ اب ہمیں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم کریں گے. ڈاکٹر وردہ کا قتل ایک افسوسناک اور دلخراش سانحہ ہے. اس میں کوتاہی جہاں سے بھی ہو, جس ادارے کی بھی ہو, ان کو کیفر کردار تک ملزمان کے ساتھ پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.